الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کا ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں پڑھ رہے ہیں. آج ربع 4 آیت نمبر 139 سے 141 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں. کس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بھی رب ہیں اور یہود و نصارہ کی بھی رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو بنی اسرائیل میں نبی بھیجے، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بنی اسماعیل میں نبی بھیجے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھیجا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس نے جو چاہا ہمارے لیے پسند کیا، اس نے اس قوم میں نبی بھیجا. تو اس میں جھگڑا کس بات کا؟ ہمارے اور تمہارے لیے کیا ہے؟ یعنی ہم ایمان والوں کے لیے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں اعمال تمہارے. فرق کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کے لیے کیا ہیں؟ اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. پھر سے دیکھتے ہیں اس آیت کو. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ رَبُّنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. لیکن وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے اعمال، ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ مخلص، صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے. اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے. ہم یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اسی کنورسیشن کا آگے ربط چل رہا ہے. کہا گیا ام تقولون ان، یا تم کہتے ہو کہ بے شک. بے شک کیا؟ کن نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب. کانو، تھے وہ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی. کیا تم یہ کہتے ہو کہ سارے انبیاء یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ نبیوں کے بارے میں کیا کہنے کو کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. یعنی جو بات تم نے کہی کہ یہ سارے نبی کیا تھے؟ یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، یکسو ہونے والے تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ حالانکہ یہود اور نصرانی مذہب بعد میں آیا ہے، لوگوں نے بعد میں اپنے آپ کو یہود اور نصرانی کا نام دیا. تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. پھر فرمایا ومن اظلم ممن، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے، جو زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ کتم شہادتن، چھپائے گواہی کو، عندہ، جو پاس ہے اس کے، من اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ کون سی گواہی کی بات ہے؟ دو باتیں اس میں یاد رکھنی. ایک تو اس بات کی گواہی کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، اور یہ بات یہ سارے یہودی اور نصرانی جانتے تھے. دوسری شہادت اس بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اپنی گواہی کو چھپائی. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ بڑا ظالم کون ہے؟ جو اس گواہی کو چھپائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. فرمایا
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو شہادتیں تم چھپا رہے ہو، جو الزام تم لگا رہے ہو، ان سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی۔ جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے لیے کیا کہا گیا؟ کہا گیا لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو اعمال انہوں نے کیا اس کا اجر ملتا ہے کہ گناہ ملتا ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ اور تمہارے لیے کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے۔ اور اس وَلَكُمْ کو آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ یہ ہم سے بات ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے ہے ہمارے عمل، ہم اچھے عمل کریں گے اچھا اجر پائیں گے، برے عمل کریں گے تو پھر گناہ کمائیں گے۔ پھر فرمایا گیا اور تم سے کیا نہیں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی ہم سے پہلے کی امتیں یا ہم سے پہلے کے بزرگ یا ہم سے پہلے کے والدین یا اور ان سے ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے، وہ ان کا عمل تھا، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ہمیں اپنی نظر کس پہ رکھنی چاہیے؟ اپنے اعمال کی طرف، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ایسے عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں تو ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے۔ ہم نے یکسوئی کے ساتھ مخلص ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو کر، اور اپنے سے پہلے جو لوگ چلے گئے ان کے بارے میں یہ فیصلے نہیں کرنے کہ انہوں نے غلط کیا تھا انہوں نے صحیح کیا تھا، ان کے لیے جہنم ہے ان کے لیے جہنم نہیں ہے، وہ یہاں جائے گا وہ وہاں جائے گا، وہ اپنے عمل کر کے چلے گئے، فوکس اپنے اوپر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔